بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ جو کہ چیپٹر نمبر 2 ہے بک 2 کا پارٹ 2 کا، اس کا آج ہم پہلا حصہ پارٹ 1 پڑھتے ہیں۔ اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جو سینونیمز ہیں ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ یہ دو رائٹرز کی کولیبوریٹڈ ایفرٹ ہے، یعنی انہوں نے اکٹھا اس کو لکھا ہے، شارٹ ایسے ہے لیکن دونوں کی کولیبوریٹڈ ایفرٹ ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ آل آف us have benefited greatly from the use of scientific method۔ ہم تمام نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے۔ بینیفٹ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اس میں پروفٹ بھی فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں اور گین یہ بھی فائدہ اٹھانے کو ہی کہتے ہیں۔ اور کس معاملے میں فائدہ اٹھایا ہے جی؟ ان سالونگ پرابلم سچ ایز دوز ڈیلنگ ود مینٹیننس آف ہیلتھ، اس قسم کے مسائل کے ساتھ جن کا تعلق صحت کی بحالی کے ساتھ ہے۔ مینٹیننس ہوتی ہے بحالی، اس کے سینونیمز ہیں ریسٹوریشن اور ری بلڈنگ۔ دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈس، اور ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ پیداوار کی ہے اور محفوظ کیا ہے خوراک کو۔ اب پریزرویشن محفوظ کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، کیپنگ اور سیف گارڈنگ اس کے سینونیمز ہیں۔ دا کنسٹرکشن آف آر ہومز، ہم نے اس کا اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس سے۔ اینڈ دی امپرومنٹ ان کمیونیکیشن، اور چیزوں کی جو ترسیل ہے، نقل و حمل ہے، اس میں بھی ہم سائنسی طریقہ کار کے ذریعے بہتری لے کے آئے ہیں۔ اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور چیزوں کو ادھر ادھر لے کے جانا، آمد و رفت، اس میں بھی ہم نے فائدہ اٹھایا ہے سائنسی طریقہ کار سے۔ ناٹ اونلی ہیو آر ویز آف لیونگ چینجڈ، نہ صرف ہمارے رہنے کے طریقے بدلے ہیں، بٹ پیپل دیم سیلوز ہیز بین چینج، لیکن لوگ بذات خود جو ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں۔ ٹوڈے وی آر بیٹر ایبل ٹو ایکسپلین ہیپننگ which used to be considered strange، آج کل ہم بہتر طریقے سے happening واقعات کو کہتے ہیں، ان کی وضاحت کر سکتے ہیں جتنا کہ to be considered strange، جو کہ پہلے بڑے ہمیں عجیب و غریب لگتے تھے، and mysterious اور پراسرار چیزیں لگتی تھیں، آج ہم ان کی وضاحت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اور کس طرح سے قابل ہوئے ہیں؟ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے۔ آگے چلتے ہیں۔ although there is still need for improvement، اگرچہ کہ ابھی بہتری کی ضرورت ابھی موجود ہے۔ we are now greatly less fearful، we are now generally، ہم جو ہیں عام طور پر less fearful، کم خوف زدہ ہیں۔ fearful خوف زدہ، afraid frightened یہ اس کے سینونیم ہے۔ آج کل ہم کم خوف زدہ ہیں than our fathers، جتنے کہ ہمارے والدین ہوا کرتے تھے، اینڈ گرینڈ فادرز، اور والدین کے والدین جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے ہمارے دادا نانا، ہم ان سے کم خوفزدہ ہوتے ہیں چیزوں سے آج کل۔ وی آر آلسو مور کریٹیکل، ہم چیزوں کا جو ہے نا بہت نکتہ چین ہو گئے ہیں، ہم بڑی باریک بین ہو گئے ہیں۔ کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنے والے، باریک بین۔ اینالیٹیکل اس کا سینونیم ہے، اور ایویلویٹیو اس کا سینونیم ہے۔ آج کل جو ہے ہم بہت زیادہ پرکھنے والے، نکتہ چین ہو گئے ہیں ان آر تھنکنگ، اپنی سوچ میں بھی، دین آر فور فادرز، جتنا کہ ہمارے آباء و اجداد، فور فادرز جو پیچھے جتنی آپ کی پیڑھیاں چل گئیں وہ آپ کے آباء و اجداد ہیں، ان سے زیادہ ہم نکتہ چین ہیں، ان سے زیادہ ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ سائنس کا ہم نے استعمال کیا ہے اس میں۔ سائنس ہمیں جو ہے رہنمائی کرتی ہے، کہ تحریک دیتی ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کا بہتر طریقے سے جائزہ لیں۔ دس لیسن شوڈ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یہ جو
لیسن ہے، رائٹر بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو یہ سمجھنے میں معاونت کرے گا، مدد کرے گا ہاؤ دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپرووڈ لیونگ کنڈیشنز اینڈ چینج پیپل، کہ کس طرح سے جو رہنے کے طریقے ہیں، رہنے کے حالات ہیں، یہ سائنٹیفک میتھڈ نے بدلے ہیں، بہتر بنائے ہیں اور لوگوں کو بھی تبدیل کیا ہے. یہ لیسن جو ہے آپ اگر پڑھیں گے تو رائٹر کہتا ہے اس سے آپ کی مدد ہوگی. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method. اور یہ آپ کو یہ بھی سمجھائے گا کہ آپ نے کس طرح سے سائنسی طریقہ کار کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے in your everyday living، اپنی روزمرہ زندگی میں. آگے چلتے ہیں. بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، یعنی کہ بیماریوں کا آج کل ہم بہتر طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے لگے ہیں. ہماری ہینڈلنگ جو ہے ڈیزیز کے معاملے میں، بیماریوں کے معاملے میں، وہ جو ہے امپرووڈ ہو گئی ہے، بہتر ہو گئی ہے. اف یو ہیڈ بین بورن 200 ایئرز اگو، اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوتے، یو وڈ ہیو ہیڈ اباؤٹ 1 چانس ان 8 آف لیونگ، آپ کے پاس ایک موقع ہوتا 8 زندگیوں میں، یعنی کہ 8 لوگوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ زندہ بچتا تھا. ٹو بی 1 ایئرز اولڈ، آپ کو 1 سال تک رہنے کا، زندہ رہنے کا چانس ملتا. یہ اگرچہ کہ یہ بات مجھے ایگزیجریٹڈ لگتی ہے، مبالغہ آرائی لگتی ہے، لیکن بہرحال جو رائٹر کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پرانے وقتوں میں 1 سال تک جو بچہ ہے پیدا ہونے کے بعد 8 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ 1 سال کی عمر تک پہنچتا تھا. ان ادر ورڈس، یہ ایشز ورڈ نہیں ہے، ادر ورڈز ہیں. ان ادر ورڈس in those days about 7 out of 8 babies died. تقریباً 7 بچے 8 میں سے مر جاتے تھے before reaching their first birthday، اپنے پہلے برتھ ڈے تک پہنچنے سے پہلے. Suppose، خیال کریں، تصور کریں، you had been an unusually strong، کہ آپ جو ہیں وہ غیر عمومی طور پر ایک خاص قسم کے مضبوط بچے ہیں. اب یہ جو unusually کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب، یونیک، queer, strong little fellow and had lived through the first year، اور آپ نے وہ پہلا سال جو ہے اپنی زندگی کا جس میں کہ 7 مر جاتے تھے آپ نے وہ گزار لیا. ویری لائکلی، تو یہ بڑا گمان ہے، یہ خدشہ ہے. لائکلی کا مطلب گمان یا خدشہ. before you are 6 years old، اس سے پہلے کہ آپ 6 سال کے ہوں، you would have had small pox، آپ کو چیچک کی بیماری آن لے. and by the time you reach the age of 12، اور جب تک آپ 12 سال کی عمر تک پہنچیں، یو وڈ انڈاؤٹڈلی، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہیڈ میزلز، آپ کو چیچک ہو جائے. یہ ساری بیماریاں، ووپنگ کف، آپ کو کالی کھانسی ہو جائے، اس کو کتے کھنگ کہتے ہیں پنجابی میں. اسکارلیٹ فیور، آپ کو سرخ بخار ہو جائے، دانے نکل آتے ہیں سرخ جسم پر، اسکارلیٹ فیور بولتے ہیں. اینڈ ڈیپتھیریا، اور آپ کو خناک ہو جائے، یہ سانس بند ہو جاتا ہے، گلے کی بیماری ہے. کہتا ہے کہ اگر آپ نے 1 سال کی عمر سے آگے چلے گئے ہیں تو 6 سال تک، پھر 12 سال تک آپ کو ان بیماریوں کا جو اس نے لسٹ پرووائڈ کی ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا. چلیں جی آگے چلتے ہیں فردر. ایون دین یور بیٹل فار لائف واز ناٹ اوور، یہاں تک کہ پھر بھی آپ کی زندگی کو جنگ ہے، زندگی کی جنگ وہ ختم نہیں ہوتی تھی. یلو فیور، زرد بخار آ لیتا، ملیریا آ لیتا، ٹائفس، یہ بھی بخار ہے، یہ آپ کو آ لیتا انسانوں کو. کولرا، ہیضہ ہو جاتا، ٹائیفائڈ فیور ہو جاتا، اینڈ ایون انفلوئنزا، اور یہاں تک کہ نزلہ اور زکام بھی. ون سٹارٹڈ، ایک مرتبہ اگر شروع ہو جاتے، اسپریڈ تھرو اے کمیونٹی، وہ آبادی میں پھیل جاتے. کمیونٹی آبادی کو کہتے ہیں، پاپولیشن، لوکیلٹی. لائف واز موسٹ انسرٹن، زندگی جو ہے بہت زیادہ غیر یقینی تھی، غیر یقینی کی صورتحال تھی زندگی کے معاملے میں. اے پرسن ہو لیو ٹو بی مور دین 30 ایئرز آف ایج، ایسا بندہ جو 30 سال سے زیادہ زندہ رہ لیتا، واز انڈیڈ فارچونیٹ، وہ واقعی خوش قسمت ہوتا. فارچونیٹ خوش قسمت کو کہتے ہیں، لکی کو. اٹ از انبلیویبل، یہ بات جو ہے ناقابل یقین ہے. دیٹ سچ کنڈیشنز کوڈ ہیو ایگزسٹڈ، کہ اس قسم کے حالات موجود تھے. یعنی کہ اب اس بات کا یقین نہیں آتا کہ واقعی اس قسم کے حالات موجود تھے.
مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اتنے موجود تھے پرانے زمانوں میں. تو لوگوں کی زندگی لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال جی رائٹر کی اپنی اوپینین ہے، اس کی اوپینین سنتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ چیپٹر پڑھنا ہے اور ان کی اوپینین کو سننا ہے. سو شارٹ ٹائم اگو، اتنے کم عرصہ پہلے اس قسم کے برے حالات تھے، ناقابل یقین حالات تھے. کہتا ہے کہ یہ جو ہے چیز، اس کے بارے میں بندے کو یقین نہیں آتا. ٹوڈے بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلز، آج کل بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. ویئر دیر از لٹل لائکلیہڈ، جہاں پر کہ بہت کم موقع یا اتفاق ہوتا ہے. لائکلیہڈ کہتے ہیں اتفاق کو، آف دیئر گیٹنگ اے ڈیزیز، کہ ان کو بیماری لگے گی. آج کل بچے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں اور بیماری لگنے کے اتفاق چانس ان کو بہت کم ہوتا ہے. ینگ پیپل آر ٹریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیم اگینسٹ اسمال پاکس، نوجوان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے آج کل تاکہ انہیں بچایا جا سکے. پروٹیکٹ کا مطلب بچانا، سیف گارڈ کرنا، سیکیور کرنا. جوان لوگوں کو کس سے؟ اسمال پاکس چیچس سے، ڈپتھیریا خناک سے، اینڈ ٹائیفائڈ فیور اور ٹائیفائڈ بخار سے. آج کل نوجوانوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ ان بیماریوں سے وہ بچ سکیں. آگے چلتے ہیں. ٹوڈے اے پرسن کین ایکسپیکٹ، آج کل ایک بندہ جو ہے وہ توقع کر سکتا ہے. ایکسپیکٹ مطلب توقع کرنا، اینٹیسپیٹ کرنا، اویٹ کرنا. ٹو لیو ٹو بی آلموسٹ 70 ایئرز اولڈ، آج کل ایک بندہ یہ توقع کر سکتا ہے کہ 70 سال تک زندہ رہے گا. ان ادر ورڈس، دوسرے لفظوں میں، مور دین 30 ایئرز ہیو بین ایڈڈ ٹو ایکسپیکٹڈ لینتھ آف مینز لائف. تقریباً 30 سال کا اضافہ ہو گیا ہے. جو متوقع زندگی ہے انسان کی، اس میں 30 سال کا اضافہ ہو گیا ہے. دیز چینجز ہیو بین میڈ پاسبل بائی دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، یہ تبدیلیاں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہی ممکن ہوئی ہیں. ٹو سم سچ پرابلم، ٹو یہ سم نہیں ہے سالو ہوگا، ٹو سالو سچ پرابلمس، ایسے مسائل کو حل کرنے میں سائنسی طریقہ کار نے مدد کی ہے. ایز دا کازز آف ڈیزیز، جو کہ بیماریوں کی وجہ تھے، ان مسائل کو. اینڈ پریونشن، اور پھر بیماریوں سے بچاؤ کا طریقہ بھی اس نے سائنٹیفک میتھڈ نے دیا ہے. پریونشن کے سینونیمز ہیں جی، میننگ ہے اس کا بچاؤ، اور سینونیمز ہے شیلڈنگ اور ڈیفینس. بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، بہتر صفائی ستھرائی کے حالات ہو گئے ہیں. سینیٹری، صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں ہائیجینک اور کلینلینس. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن، یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے. وٹ سینیٹری کنڈیشنز ان سم آف آور لارجر سٹیز ور لائک اونلی 100 ایئرز اگو، کہ ہمارے بڑے شہروں میں 100 سال پہلے صفائی ستھرائی کے حالات کیسے تھے، یعنی کتنے برے تھے. یہ جو ہے کہتا ہے کہ اس کا سوچنا بھی بہت مشکل ہے، بہت یعنی کہ بہت برے تھے. انٹو دا نیرو، تنگ، نیرو کہتے ہیں تنگ کو، اسمال لین کو، ان پیوڈ، کچی جو کہ جہاں پر مٹی ہو یا جہاں پر اینٹوں وغیرہ کی وہ پرتی ڈالی ہوئی ہوتی ہے وہ ہو. ایز پورلی ڈرینڈ، اور گلیاں کیسی تھیں؟ کچی تھیں، تنگ تھیں، پورلی ڈرینڈ، نکاسی ان میں جو ہے ناقص تھی. نکاسی یعنی پانی کا نکلنا. سٹی اسٹریٹس، ہاؤس ہولڈ گاربیج اینڈ ادر ریفیوز، گھروں کا کوڑا کرکٹ، گاربیج کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، ڈرٹ کو، ٹریش کو. اینڈ ادر ریفیوز، اور دوسرا فضلہ یا گند جو تھا، ور تھرون، ان کے اندر، ان گلیوں کے اندر پھینکا جاتا تھا. آگے چلتے ہیں. اینیملز وانڈرڈ تھرو دا اسٹریٹس، جانور جو ہیں گلیوں میں آوارہ گھومتے رہتے تھے. وانڈر کا مطلب ہوتا ہے آوارہ گھومنا. اسٹرول اور روم اس کے سینونیمز ہیں. فیڈنگ اپان دا گاربیج، اور وہ کوڑا کرکٹ میں سے کھاتے پیتے رہتے تھے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس، باہر جا کے رفع حاجت کرنا، یعنی باہر کے جو لیٹرین ہے کھیتوں میں جا کے رفع حاجت وغیرہ کرنا، ور کامن، وہ عام تھے. مینی آف دیم سچویٹڈ، یہ جو ٹوائلٹس تھے جو باہر ہوتے تھے وہ وہاں پر واقع ہوتے تھے. سچویٹ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا. ایگزسٹڈ، لوکیٹڈ. ویئر ہیومن ویسٹ، وہ باتھ روم کہاں پر وہ لیٹرین ہوا کرتے تھے؟ ویئر ہیومن ویسٹ ڈرینڈ انٹو ویلز، جہاں سے پر سے کہ انسانی فضلہ جو ہے بہہ کر ندی نالوں میں چلا جاتا تھا. فرام وچ پیپل obtained ڈرنکنگ واٹر، انہی ندی نالوں سے
لوگ پینے کا پانی بھی حاصل کرتے تھے. obtain کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا, یعنی کہ اتنی گندگی کی صورتحال تھی کہ لوگ جو ہے گندا پانی پینے سے اس طرح سے وہ مکس اپ ہو جاتا تھا کہ وہ جو ٹوائلٹس وغیرہ ہوتے تھے ان کا پانی جو ہے وہ جو پینے والے پانی جو تھے کنویں ہو گئے, ندی نالے ہو گئے, ان میں جا کے مکس ہو جاتا تھا, اگرچہ کہ آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ٹوڈے, یہ ٹوڈی لکھا ہوا ہے, ٹوڈے ہے. ٹوڈے آور سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ. آج کل ہماری جو شہر کی گلیاں ہیں پکی ہو چکی ہیں, اینڈ ویل ڈرینڈ, اور ان میں نکاسی بہت اچھی ہے پانی وغیرہ کی, اینڈ دے آر کلین ریگولرلی, اور انہیں باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے. اٹ از اگینسٹ دا لا, اور یہ قانون کے خلاف ہے ٹو تھرو گاربیج ان دا اسٹریٹس, کہ ہم گند جو ہے وہ گلیوں میں پھینکیں, یہ خلاف قانون بات ہے. سیوج, گٹر کا گند وغیرہ جو ہے, سیوج ریفیوز کو کہتے ہیں, ربش کو کہتے ہیں, گند کو. فرام آل دا سیکشنز, سارے شہر کا جو کوڑا کرکٹ ہے یا گند ہے آف اے سٹی از کیریڈ تھرو سیلڈ پائپس, وہ جو ہے لے کے جایا جاتا ہے بند پائپوں کے ذریعے. سیلڈ کا مطلب بند پائپوں کے ذریعے ٹو ڈسپوزل پلانٹس, ضائع کرنے والے پلانٹس تک. ڈسپوزل پلانٹس, ڈسپوزل کا مطلب ضائع کرنے والا, ڈسکارڈنگ یا ڈمپنگ آپ کہہ سکتے ہیں, ان کے سینونیمز ہیں. تھرو دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ, سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے یہ دکھا دیا گیا ہے. ڈیمانسٹریٹ کا مطلب دکھا دینا, شو کر دینا. کیا دکھا دیا گیا ہے جی؟ دیٹ ان سینیٹری کنڈیشنز, کہ جو بری صفائی کے حالات ہیں, ان سینیٹری, ان ہائیجینک, ان کلینلینس, یہ جو حالات ہیں, کاز دا اسپریڈ آف ڈیزیزز, یہ بیماریوں کے پھیلاؤ کی وجہ بنتے ہیں. لائک ٹائیفائڈ فیور جیسے کی بیماریاں ہیں, ٹائیفائڈ کے بخار کی بیماری ہے, کالرا ہیضہ ہے, ڈائسینٹری پیچس وغیرہ کی بیماری ہے. آگے چلتے ہیں جی. ٹوڈے موسٹ سٹی گورنمنٹس ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن. آج کل زیادہ تر شہر میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اپنے شعبے ہیں صفائی کے, وچ کیپ دا سٹیز کلین, جو کہ شہروں کو صاف رکھتے ہیں, اینڈ دیر بائی, اور اس طرح سے پریونٹ, دیر بائی کا مطلب اس طرح سے, 10 بائی وے آف, یہ اس کو سینونمز ہیں, اور اس طرح سے وہ ڈپارٹمنٹس کیا کرتے ہیں, پریونٹ, بچاتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں, سیکیور کرتے ہیں, دا اسپریڈ آف سرٹن ڈیزیزز, خاص قسم کی بیماریوں کے پھیلاؤ کو. سرٹن کا مطلب خاص, ڈیزیزز بیماریاں, ایلمنٹ, ڈسٹمپر, اسکورج, یہ بیماری کے سینونیمز ہیں. اے سینچری اگو, 100 سال پہلے, اٹ واز کامن پریکٹس, یہ عام سا عمل تھا. پریکٹس کہتے ہیں عمل کو. ان مینی سٹیز, بہت سے شہروں میں عام سی بات تھی, عام سا عمل, ٹو برنگ واٹر بائی دا بکٹ فل, کہ بالٹی بھر کے پانی لے کے آتے تھے فار ہاؤس ہولڈ یوز, گھریلو استعمال کے لیے, بکٹ فل, بالٹی بھر. واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ اے کنسیڈریبل ڈسٹینس, پانی جو ہے بہت زیادہ, کافی زیادہ فاصلے سے اٹھا کے لایا جاتا تھا. کنسیڈریبل کا کافی زیادہ, سائزیبل, سگنیفیکنٹ, اور گھر تک لایا جاتا تھا. اٹ واز دیئر فور یوزڈ ویری اسپیئرنگلی, اس طرح سے یہ بہت بچت کرتے ہوئے, بہت بچا کر یہ پانی استعمال کیا جاتا تھا. اسپیئرنگلی کا مطلب ہوتا ہے بچت کرتے ہوئے, اکانومیکلی, میگرلی, فار بادنگ, نہانے کے لیے بھی, اینڈ کلیننگ پرپزز, اور صفائی ستھرائی کے مقاصد کے لیے بھی پانی بہت کم بچا کے استعمال کیا جاتا تھا. آفن اٹ کیم فرام دا سورسز, کہتا ہے کہ اکثر یہ پانی ان ذرائع سے آتا, ان جگہوں سے آتا, ان ذرائع سے, دیٹ کنٹینڈ, جن میں کہ جو کہ مشتمل ہوتے, جن میں کہ کوئی چیز ایسی بری ہوتی, ڈیزیز پروڈیوسنگ جرمز. کیا ہوتا وہاں پر, کن ذرائع سے آتا, جہاں پر کہ ڈیزیز پروڈیوسنگ جرمز ہوتے, بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے. آگے چلتے ہیں جی. ٹاؤنز اینڈ سٹیز ہیو واٹر سسٹمز. شہروں میں, دیہاتوں میں آج کل جو پانی کا نظام ہے, دیٹ یوزلی پرووائڈ واٹر انف فار ہاؤس ہولڈ یوز,
نظام موجود ہے اور وہ کافی زیادہ مقدار میں پانی گھریلو استعمال کے لیے وہ نظام جو ہے مہیا کرتا ہے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلمس ان دا گروتھ آف سٹیز، شہر جب بڑے ہیں تو کہتا ہے کہ ان میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہیز بین پرووائڈ سفیشینٹ، یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ مقدار میں پانی جو ہے مہیا کیا جا سکے. سفیشینٹ کا مطلب ہوتا ہے کافی، ایپٹ اور سوٹیبل اس کے سینونیمز ہیں. پانی کافی مقدار میں مہیا کیا جائے، یہ مسئلہ ہے ٹو میٹ دا مینی نیڈس آف این انکریزنگ پاپولیشن، تاکہ ان آبادیوں میں جو بڑھتی ہوئی آبادی کی بہت سی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. لاس اینجلس ہیز سالوڈ دا پرابلم. لاس اینجلس یہ امریکہ کا شہر ہے، اس نے بھی یہ مسئلہ حل کر لیا ہے بائی برنگنگ واٹر ٹو دا سٹی، کہ وہ بھی پانی کو شہر تک لے کے آئے ہیں فرام کولوراڈو ریور دریا سے 544 کلومیٹرز اوے، جو کہ تقریباً 544 کلومیٹر وہاں سے دور ہے. کیریڈ تھرو اے پائپ لائن، انہیں لے کے آئے ہیں پائپ لائن میں سے، اور اس پائپ لائن کو ایکویڈکٹ بھی کہتے ہیں. ایکویڈکٹ کا مطلب بڑی پائپ لائن، اس میں سے لے کے آئے ہیں. 1000 million liters of water are delivered. ہزاروں لیٹر پانی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ مہیا کیا جاتا ہے ٹو دا ڈسٹرکٹ، شہر میں، اس ضلع میں. دس از اے ریمارکیبل ایڈوانس، یہ جو ہے بہت بڑی ترقی ہے فرام دا بکٹ سسٹم، بالٹی کے نظام سے، سپلائنگ ہومز ود واٹر، جس سے کہ پہلے پانی گھروں کو مہیا کیا کرتے تھے. آگے چلتے ہیں، بلکہ یہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فوکس کریں، اپنے ٹائم کو ضائع مت کریں. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.